السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال فلا يخافون لومة لائم. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین اور سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت حساس اور انتہائی اہم عنوان اور ایک ایسی بیماری جو بہت بڑھتی جا رہی ہے، جو روحانی بیماری ہے، جو بہت عام ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت سارے پرابلمز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتے چلے جا رہے ہیں، اس ایک بیماری کے عنوان پر آج ہم بات کریں گے. اور اس کا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس ایک جملے کو ہم نے آج کے دور میں اپنا رب بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا ہے، کہ وہ اس کے مطابق اس کو اپنا ریموٹ کنٹرول بنا لیا ہے کہ بس زندگی کا رخ اسی کے مطابق ہم چلائیں. لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. آج ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر کریں گے تو ان کی رعایت میں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے. اور شریعت نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، وہ اس لیے نہیں کرنے کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں کرنا ہے. لیکن آج جو ہم کام نہیں کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے. اگر یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس گناہ کو میں نے کر لیا اور لوگوں کو پتا چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس مصیبت اور اس بیماری نے امت کو آج بہت جکڑا ہوا ہے. اس میں اتنا امت پھنس چکی ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کو برباد کیا جا رہا ہے. اس تعلق سے اکثر و بیشتر شادی بیاہ میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس کا خیال رکھو چاہے اللہ ناراض ہو جائے. یہ اپنے گھر میں بہت سارے مسائل اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. کاروبار میں، معاشرتی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، گھر کی زندگی میں بہت سارے مسائل اسی لیے کریٹ ہو رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اس چیز نے لوگوں کو بہت پریشان کر رکھا ہے. آخرت اور دنیا دونوں برباد ہو رہی ہیں. دعوت ولیمہ میں، کھانے کی دعوت میں، شادیوں میں عام ہو رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے انسان کو اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہیے. اپنا ریموٹ پاور ہم لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے میں اس کے مطابق کروں گا. ہمارا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ. شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. جس چیز سے منع کیا ہے اللہ نے، شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے رکنا ہے. لوگ چاہے جو بھی کہتے رہیں، تو اپنا ریموٹ ہم دوسروں کو نہ دیں. آج ایک بہت بڑی تعداد کرنے اور نہ کرنے کے کاموں میں اپنا ریموٹ پاور دوسروں کے حوالے کر چکی ہے، جو بہت غلط بات ہے. اسی طرح ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی لوگ اس وقت بہت مصروف ہیں. ایک بہت بڑی تعداد کو تو سوچنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن ہم خود پریشان ہو رہے ہیں، اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. بھائی وہ کچھ نہیں سوچ رہا ہے، وہ اپنے مسئلے میں پریشان ہے، وہ مصروف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی رعایت کرنا یہ پاسبل نہیں. ہم نے وہ مشہور کہانی سنی ہے جو سچا واقعہ نہیں ہوگا لیکن عبرت کے لیے، اس ٹاپک کے لیے بہت اہم ہے، کہ وہ باپ اور بیٹا جا رہے تھے اور سواری کے طور پر ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا. تو بچہ جو ہے وہ سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور ابا چل رہے تھے. تو ایک مجمع کہنے لگا کہ دیکھو کیسا بے شرم بیٹا ہے کہ خود سواری پر بیٹھا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. لوگوں کی بات سے وہ متاثر ہوئے، پریشان ہوئے. بیٹا اتر گیا، باپ چڑھ گیا گدھے پر، سواری پر. ایک دوسرا مجمع آگے ملا، انہوں نے کہا
کہ کیسا بے رحم باپ ہے کہ اپنے بیٹے کو چلا رہا ہے، خود سواری پر سوار ہے۔ اب پریشان کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر دونوں سوار ہو گئے تو تیسرا مجمع ملا، بولے کیسے بے رحم جانور، بے رحم لوگ ہیں کہ جانور پر ان کو رحم نہیں، سواری پر رحم نہیں، دو جان ایک معصوم سی جان پر سوار ہو کر چل رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، بے رحم لوگ ہیں۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، کریں تو کیا کریں، پھر دونوں پیدل چلنے لگ گئے تو پھر ایک مجمع ملا کہ کیسے بے شعور لوگ ہیں، سواری ساتھ میں ہے لیکن اس کو بھی چلا رہے ہیں، خود بھی پیدل چل رہے ہیں، سواری ہو کر اس پر سوار نہیں ہو رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اس میں آخر کار وہ اتنے پریشان ہوئے کہ پھر انہوں نے دونوں ٹاٹیے، آگے سے لڑکے نے دونوں پاؤں پکڑے، پیچھے سے گدھے اور سواری کے باپ نے دونوں پاؤں پکڑے اور اس کو اٹھا کر لے کر چلنے لگے، تو لوگ اور ہنسنے لگے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس واقعے سے ہمیں مورال اور عبرت یہ ملتی ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کرنے جائیں گے تو زندگی جینا مشکل ہو جائے گا، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، سرکار کا کیا ارشاد عالی ہے، وہ دیکھنا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، اس بت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کا مسلمانوں کا یہ بہت بڑا بت بن چکا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے، جس کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی بات ہو گئی کہ وجدنا آباءنا الاولین، اوپر سے ایسا چلا آ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کی رعایت اوپر سے چلی آ رہی ہے، یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں قرآن مجید کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک وہ غلام اور بندہ جس کے بہت سارے آقا ہو وہ اچھا ہے، یا ایک وہ غلام جس کا صرف ایک باس ہو، ہل یستویانی مثلا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے کیوں اتنے سارے خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، ایک رب کیا کہیں گے، کیا فرماتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ اتنے سارے کیوں ہم نے خدا بنا دی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک رب کریم، ایک معبود برحق نے کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ عجیب و غریب مائیں بہنیں کپڑا پہن رہی ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ بھائی میں اس شادی میں یہ والا کپڑا نہیں پہنوں گی۔ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ 1 سال پہلے جب میں شادی میں گئی تھی تو یہی کپڑا پہن کر گئی تھی، اور اس شادی میں وہ لوگ آئے تھے جو آج بھی آنے والے، انہوں نے میرا یہ کپڑا دیکھا ہے، تو اگر آج بھی پہن کے جاؤں گی تو وہ پھر دیکھ لیں گے۔ تو یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ وہی کپڑا پہن کے آ گئے۔ ارے بھائی 1 سال پہلے کا کس کو یاد ہے؟ یہ میں نے مصیبت اپنے لیے بنا رکھی ہے، ان کو تھوڑی یاد ہوگا۔ اچھا، اس طرح کے لباس پہن رہے ہیں کہ بھئی ایسا لباس پہن رکھا ہے کسی لیڈی نے اور خاتون نے کہ اس لباس کو سنبھالنے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس لباس کو پہن کر آپ کچھ کھانا نہیں کھا سکتے، بس ویڈیو بنوا سکتے ہیں، فوٹو کھینچوا سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے کا وہ لباس ہے، پوری زندگی میں وہ لباس صرف 2 گھنٹے کے لیے پہن رہے۔ کیوں پہنے؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اچھا کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اپنی صلاحیتیں، اپنی پریشانیاں سب مول لے رہے ہیں لوگوں کے خاطر، کہ بس لوگوں کے اندر میں اچھا رہوں، لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ شادی میں اس لیے جانا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، چاہے وہاں گناہ کے کام۔ تو اس بت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ گناہ نہ کرنا، کوئی کام نہ کرنا، وہ بھی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ایسا گناہ کر لیا۔ کوئی کام کرنا ہے وہ بھی اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے لوگ جو بھی کہتے رہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی۔ ایک صاحب داڑھی نہیں رکھ رہے، اس سنت پر عمل نہیں کر رہے، رکھ لیا تو لوگ بولیں گے کیا ملا صاحب بن گئے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہاں بھی وہ مصیبت آ گئی۔ ایک بہن، ایک خاتون دین سے متاثر ہو کر پردہ کرنا چاہتی ہے، نہیں کر رہے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ملانی آپا بن گئے، فلاں بن گئے۔
ایسا ہو گیا تو بس بحیثیت مومن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہیں۔ اس بت کو مار ڈالنے کی، ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رب اور خالق کی خوشی اور اس کی ناراضگی ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کی ناراضگی میرے لیے بہت اہم ہے۔ چاہے لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، وہ ناراض ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، اس بت کو مارنے کی، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی اینگل سے بھی کہ اپنا ریموٹ دوسروں کو ہم کیوں دے رہے ہیں، اس حیثیت سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت مومن قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کا صحیح شعور نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔